President, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ICAP, Mr. Ashfaq Yusuf Tola Sahab, Vice President of ICAP, distinguished speakers and members of the Institute, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. सबसे पहले मुबारकबाद उन बच्चों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की और आर्टिकल्स अपने पूरे किए और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाएंगे। बड़ी मेहनत से आप गुज़रे हैं और ज़माना भी इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हर चीज़ का, अब हर काम का, रोज़ाना का, हर शख्स का, हर कारोबार का, हर हुकूमत का, हर डिपार्टमेंट का हिसाब किताब के ऊपर एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। बहुत सारे आपके टूल्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहे हैं वक्त के साथ साथ, और अब जो टूल्स आईटी के हवाले से बढ़े हैं तो दोज़ आर रिमार्केबल। मुझे तो ख़ुद ताज्जुब हुआ कि जब मैं अपनी छोटे से क्लिनिक की जब हिसाब रखता था तो जब मैं कोई 20-22 साल पहले मैंने सोचा ये कि मॉडर्न अंदाज से हिसाब रखूं तो डबल एंट्री सिस्टम को मैंने ख़ुद समझा पहले, और मुझे बड़ा टाइम लगा समझने में, मगर उससे पता ये चला कि डबल एंट्री सिस्टम इस बात को यकीनी बना देगा कि कहीं ज़रा सा भी गड़बड़ होगा तो मैं कैच कर लूँगा। तो मैंने ख़ुद समझा एज ए डेंटिस्ट और काम शुरू किया। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, और बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि हुकूमत के बहुत सारे इदारे डबल एंट्री भी नहीं करते। आई वॉज शॉक्ड। मैं कहा मैं एक डेंटिस्ट, मैं डबल एंट्री समझ गया और करने की कोशिश करता रहा, और हुकूमत के अंदर ये अभी तक मामला पूरा नहीं हुआ। लिहाजा मैंने इसकी याद दहानी कराता रहा और अब भी कहता रहता हूँ, और अभी भी मुझसे कहा यह जाता है कि सारे हुकूमत के डिपार्टमेंट्स डबल एंट्री पर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दुनिया के पास आहिस्ता आहिस्ता चलने के लिए अब कोई वक्त नहीं है। जो कौमें आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं, कैचअप टाइम भी नहीं मिलता। तो लिहाजा एक एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है, और एटीट्यूडनल चेंज के अंदर ये पहचानना कि दुनिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये जब मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हुए तो मुझे यकीनन उस बात का अंदाज़ा कम होने लगा कि दुनिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ज़माना बदल गया, पिछला ज़माना अच्छा था, और हर जनरेशन यही कहती है कि पिछला ज़माना अच्छा था। लिहाजा वो ब्रेक लगाए रखते हैं, अननोइंगली ब्रेक लगाए रखते हैं हर तब्दीली के ऊपर। तो जब हिसाब किताब के हवाले से ब्रेक लगाते हैं तो देखें बड़ा नुकसान है। हिसाब किताब तो हमेशा से अकाउंटिंग हर अंदाज से यूरोप के अंदर भी बड़ी तरक्की की, और डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, और हिसाब हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर तो हिसाब रखा ही गया, कितनी चीज़ किसको दी, कहाँ से क्या आई, चाहे दीवार पर निशान लगाए गए, जो कुछ भी किया, मगर हिसाब के बगैर काम नहीं हुआ। जब हज़रत यूसुफ ने वो प्रेडिक्शन किया कि कहत होगा, उस ज़माने से फिर ये सोचा गया कि कहत होगा उनका ख्वाब था बैलों के हवाले से। उस ख्वाब को जब उन्होंने तैयारी की तो 7 साल उन्होंने सब चीज़ें स्टोर की, और ताकि अगले 7 साल का ख्याल रखा जा सके। इसी हवाले से आप लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, आप लोग बजट्स बनाते हैं, आप लोग माहौल को देखते हैं और माहौल के एतबार से आगे चलते हैं। इस वक्त जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ज़माना आ गया, और मुझे बड़ा सख्त अफसोस होता है कि अगेन जब आपको अंदाज़ा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ज़माना है तो एडॉप्शन उसका तेज़ होना चाहिए, चाहे जिस फील्ड में भी हो। और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतने बढ़ गए कि जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट में मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुकदमा मेरा जो 2008-9 से मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजीम मैं कोशिश कर रहा था कि लोगों को वोट का फ्री एंड फेयर हक़ मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप किस सिलसिले में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो मैं एमएनए था, मैंने खड़े होकर उनसे ये कहा कि जी आपको अंदाज़ा है कि, और मैंने अपना टेलीफोन निकाला, कि आपको अंदाज़ा है कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है पैसे का रोज़ाना। तो मुझे एक जज साहब ने कहा कि मुमकिन है 30-40 बिलियन डॉलर्स हो। तो मैं कहा नहीं, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 2018 में
the daily transactions happening on the digital platform 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर्स है डेली, और उसके मुकाबले पर उनके लॉसेस या बेईमानी बहुत ही फ्रैक्शनल थी, यानी फ्रैक्शन अनमेंशनेबल फ्रैक्शनल्स। तो मैंने जजेस से ये कहा कि अगर स्टेटिस्टिकली आप देखें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में गड़बड़ होने का कम इम्कान है, मेरे और आपका स्टेटिस्टिकली ये ज़्यादा इम्कान है कि जब हम हवाई जहाज़ की सवारी पकड़ें तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसका बहुत ज़्यादा इम्कान है स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, बट दैट बिकम्स बिग न्यूज़। तो मैं समझता हूँ इसी तरह से जब कोई इनोवेटिव चीज़ कौमें नहीं पकड़ती, पीछे रह जाती हैं। इस मुल्क के अंदर ये तो खैर डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से मैं ये कह रहा था कि लोग इसके ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि पैसा नहीं गड़बड़ हो। लिहाजा अब आज वो जब मैं 6-7 ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहा था, अब 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स तो होगा। द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एनी कंट्री, in India probably, are the number of transactions are greater, the volume and number चाइना के ज़्यादा है जितने ट्रांजैक्शंस होते। इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया कि चाइना में जो भिखारी है, जो पैसे मांग रहा है सड़क पर खड़ा होकर, वो कहता ये है कि मुझे पैसे मत दो, अब ये QR कोड मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसकी तस्वीर लेकर मुझे पैसे भेज दो। तो इमेजिन वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। तो इमेजिन कि आप अकाउंट्स, फिज़िकल अकाउंट्स जो रखा करते थे, वो किताबें तो जैसे मैंने अपनी क्लिनिक में बहुत पहले छोड़ दी, आप इस वक्त दुनिया में जहाँ जाएंगे तो वहाँ छूट जाएंगी। मगर एक पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन से बचने के लिए मैंने एक लीडर को, एक मुल्क के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 3-4 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को की महफिल में ये कहते सुना कि सारे रास्ते आप ही दिखाते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कौम के डायरेक्शन के एतबार से उल्टे रास्ते मत दिखाएं, और ये दरख्वास्त ही कर सकता हूँ क्योंकि इस बात का इस मुल्क को ज़रूरत ही इस बात की है। अच्छा, क्योंकि सारे मुल्कों में होता है। देखो, मैं इस नतीजे पर, मेरे भाइयों और बहनों, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो काम आदमी छुप कर कर सकता है, उसमें बग़ैर नस्ल, मज़हब, रेस, ओरिजिन कि मैं आपसे दावा करता हूँ हर शख्स करता है। बहुत सारे लोग, हर शख्स नहीं मगर हर कौम में करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, 2 फिगर्स मैं आपको बताता हूँ कि इस कोविड के ज़माने में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स हैं दोनों कि एक स्कूल के बच्चों को फीड करने का प्रोग्राम हुआ और गवर्नमेंट ने उसमें मदद की और एड की। तो लोगों ने मिलकर ये किया कि जाली नाम और जाली खानों का स्टेटिस्टिक्स एक्सेल शीट पर बनाई, एंड दे डिफ्रॉडेड द अमेरिकन गवर्नमेंट टू द ट्यून ऑफ $217 मिलियन। अच्छा, दिस इज़ नॉट इट। दूसरी बात आपको बताऊं कि US गवर्नमेंट ने ये नियत की कि अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस कोविड के दौरान दी जाएं, तो उन्होंने $1.2 ट्रिलियन का पैकेज अमेरिका में, जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए कोविड की वजह से या अनएम्प्लॉयड थे जिस वजह से भी, उनको वो पैकेज, सपोर्ट पैकेज दिया अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस का। अच्छा, क्योंकि प्रिजनर तो जेल में होता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस नहीं मिलते, मगर लोगों ने मिलकर प्रिजनर्स के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और उनके नामों को की बुनियाद पर, आपको मालूम है कितना पिलफरेज किया? $116 बिलियन। सो व्हाट हैपन्स, फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई कंट्री एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एल्सवेयर? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो काम छुप कर किया जा सकता है तो बहुत सारे लोग इसमें, इस करप्शन में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो। चर्च के अंदर भी पिछली पूरी सदी के अंदर और आजकल भी आप देखते रहते हैं कि लोग जहाँ ट्रस्ट करते हैं अपनी औलाद को भेजने में, वहाँ पर भी कोई काम छुप कर किया जा सकता है तो किया जाता है। तो लिहाजा मेरा कुरान, मेरा मज़हब, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत, मेरे नबी की उसवा हसना ता क़यामत है।
تو دس از اے کانسٹنٹ اسٹرگل بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. میرے اپنے ذہن کے اندر بھی ہے نا, میں خود رکتا ہوں کسی کام سے, آپ بھی خود رکتے ہیں. یہ اسٹرگل میرے اپنی ذات کے اندر ہے, تزکیہ نفس کے اعتبار سے ہر شخص کے پاس ہے. ایک آواز ہے اور ایک شیطانی آواز ہے, دونوں کا ایک اٹریکشن ہے, اور اس سلسلے میں یہی کوشش, میں کیوں نہیں غلط کام کروں گا. تو لہٰذا 4-5 چیزیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو اس وجہ سے کہ نوجوانوں آپ تو نئے معاشرے کے اندر جا رہے ہیں, تو اس ملک کی امید آپ سے ہے. یہ جو ویژن ہے پاکستان کا, یہ ویژن جو آرکیک انداز سے یا فاسلائزڈ انداز سے پچھلی جنریشنز لے کر چلی ہیں, اس سے کہیں زیادہ ڈائنامک لیول پر آپ کو لے کر چلنا ہے. تو اگر میں جرم نہیں کروں گا تو اس کے اندر 4-5 فنڈامنٹلز ہیں جس کو آپ سمجھ لیں. کمپریہنسو بات ہے یہ. اگر میں جرم نہیں کروں گا یا کوئی غلط کام یا غیر قانونی کام نہیں کروں گا, تو اس کے اندر ایک تو میرے دل کے اندر اگر ایک سپاہی بیٹھا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کا خوف تقوی, اس سے بہتر سپاہی کوئی نہیں ہوگا. جو مذہب بھی آپ پک کر لیں, اس سے بہتر کوئی سپاہی نہیں, کیونکہ وہ تو وہیں بیٹھا ہوا ہے, دل میں بیٹھا ہے نا. کوئی پیسہ کسی کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, سرکار کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ دل کے اندر میرے موجود ہے. تو سب سے بڑا ریزسٹنس ٹو ڈوئنگ اینی تھنگ بیڈ کمز فرام دا ہارٹ اور دا مائنڈ یور سیلف. دوسرا, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے, لہٰذا قانون بنتا ہے, مقننہ قانون بناتی ہے. ایک اللہ کا قانون تا قیامت اٹل, ڈزنٹ چینج, اور ایک وہ قانون جو روزانہ کا کہ سڑک پر جاؤ گے تو ریڈ لائٹ آئے گی تو رک جاؤ گے, ایسے لاکھوں مثالیں آپ کے ساتھ. وہ قانون آئین کے طور پر اور پھر اس کے بعد انٹرپریٹیشنز کے طور پر بہت بڑا ہوتا ہے, اس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو قانون ہونا. تیسرے یہ کہ اس قانون پر اگر عمل نہ ہو تو بالکل بیکار ہے وہ قانون. یعنی پاکستان میں, اور فرق بڑا آپ کو نظر آئے گا کہ جس قانون پر عمل ہی نہیں ہوگا وہ قانون ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ ٹیکس کی چوری کرتے رہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. پھر سزا اور جزا کا نظام ہو, عمل کے ساتھ ساتھ سزا اور جزا کے بغیر بھی نہیں چلے گا. کہ نہیں قانون ہو, کسی کو پکڑیں, کبھی چھوڑ دیں, کبھی سفارش لگ جائے, کبھی کچھ ہو جائے, کبھی قانون بدل جائے, تو بھی آپ نے ڈیفیٹ کر دیا اس پرپس کو, جو پیغام آپ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں, اس کو آپ نے ڈیفیٹ کر دیا. کہ اپنے ہی قانون کی پابندی کو آپ نے ایسا بنا دیا کہ کب حکومت بدلے گی, کب قانون بدل جائے گا, لہذا کوئی فکر نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں اپنی زندگی سے دے رہا ہوں آپ کو مثالیں. میں جس زمانے میں ایک یلو کیب اسکیم شروع ہوئی تھی, تو اس میں جو آپ پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا, نئے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں. اس میں ایک اسکیم یہ تھی کہ 6 لوگ مل کر یا 6 گاڑیوں کا آپ ایک کیب اسکیم کریں, تو مرسیڈیز بھی اس اسکیم کے اندر آ گئی تھی. 6 مرسیڈیز خریدنی تھی, اور وہ بغیر ٹیکس کے آپ یلو کیب کے طور پر خرید سکتے تھے, کوئی لیموزین سروس. تو مجھے ایک MNA تھے, انتقال ہو گیا, نام لینا بھی مناسب نہیں ہے, انہوں نے مجھ کو یہ کہا کہ عارف ہمارے پاس 5 ہم نے کر لی ہیں, ایک تم بھی خرید لو. میں کہا کیوں خرید لو یار, میں کتنا برا لگوں گا کہ وہ ایک یلو کیب کے اندر میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, اپنے کام اپنے استعمال کے لیے لے لیا تو قانون کی خلاف ورزی. اس نے کہا قانون بدل جائے گا, 1 سال بعد یہ بدل جائے گا, یہ اس کے اوپر رنگ کرا کر پھر آپ کی ہو جائے گی. تو یہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ آج کر لو, آج انرجسٹرڈ گاڑی لے لو, اور کسی نہ کسی انداز سے قانون بدل جائے گا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون کا امپلیمنٹیشن ضروری ہے. پھر آخر میں جو معاشرہ ہے اس کے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے نا. آپ اور ہم لوگ تماشا ہی دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. جو بڑا آدمی ارریسپیکٹو آف ویلتھ, ہم اس کی عزت کریں گے. جو بڑا آدمی اخلاق میں, کردار میں, علم کے اندر ہے, اس کی اتنی قدر نہیں کریں گے. جو ارب پتی بن گیا, زمینیں چوری کر کر کے بھی لوگوں کو مثال کے طور پر ڈرگز میں ڈال کر بھی اس کی ہم قدر کرتے ہیں. تو معاشرے کے اوپر بھی منحصر ہے بہت کچھ. اور معاشرہ کیسے دیکھتا ہے, اور اتنا فرق ہے, یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے اندر نہیں, الگ, ہر ایک کے اندر فرق ہے. یعنی آپ خود گواہ ہیں اس بات کے, کیونکہ آپ لوگ باہر بھی جاتے رہتے ہیں, کہ یہاں ایئرپورٹ پر آپ جائیں, اس بات کا امکان ہے کہ لائن نہیں بنائی جائے, کہیں کوئی ایشو ہو جائے, لائن کے بغیر لوگ بات کرنا شروع کر دیں گے, آگے آ جائیں گے. کسی اور ملک میں آپ لینڈ کریں گے نا, آپ کا دماغ اپنی جگہ پر ہوگا, سب لائنیں بنائیں گے, کوئی کہنے والا نہیں ہے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پکڑے گئے تو مارے جائیں گے,
چھوڑیں گے نہیں. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ اب جو نئے دور کے حوالے سے جو آپ کی ریزسٹنسز ہیں وہ اندر سے آنی چاہیے، اور لہٰذا آپ کو جو حساب کتاب کے حوالے سے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کرپشن کو پاکستان میں کہاں سے پکڑوں. یہاں سے پکڑا تو پھر کوئی قانون آپ کسی کو دے دیں نا. پولیس والے کو ڈبل سواری کے حوالے سے اگر قانون بن جائے نا تو اس کی بھی عید ہو جاتی ہے، ارریسپیکٹو آف ضرورت ہے نہیں ہے کیا نہیں ہے، اس کی عید ہو گئی. اگر یہ ہو جائے سختی کرو کہ بھائی عورت اور مرد جا رہے ہیں تو وہ ہر ایک کو پکڑنا شروع کر دے گا کسی انداز سے. تو ہمارے یہاں ایک یہ بھی کیفیت ہے کہ قانون بن جائے وہی قانون کھینچ کر ہر چیز پر لگا دیا جائے گا تاکہ ڈنڈا چلایا جا سکے. اور آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ دہشت گردی کورٹ سے گزر کر آیا ہوا ہے. میرے اوپر کیس چلا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، اور یہ الزام لگا کہ میں ہتھیار سپلائی کرا تھا. تو لہٰذا کیوں اے ٹی سی قانون ایسا ہے جس میں گرفت اچھی ہو سکتی ہے. تو کسی نے یہ سوچا کہ اس کو بھی اسی قانون کے اندر ایک ڈنڈا ہے، اسی سے سبھی کو ہانکنا ہے. تو لہٰذا قانون کا غلط استعمال کبھی کبھی آپ کی مقننہ کو اور آپ کے قانون کے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو لہٰذا میں اس امید پر آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. میں نے پچھلے دنوں کوئی کتابوں کی ریکمنڈیشنز دیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ ڈیسیشن میکرز جو ہیں وہ اوپینین میکرز، وہ بیوروکریسی، وہ سب اس بات کو محسوس کریں کہ دنیا کے اندر کتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ پاکستان مزید، جب لوگ فی الحال فرض کرو ہم نے یہاں سے شروع کیا، اور اگر اس قوم کی ایکسیلریشن تیز ہے اور ہماری ایکسیلریشن سلو ہے تو مزید یہ فاصلہ جو ہے یہ مزید فرق پڑ جائے گا. تو میں نے 3 کتابیں ریکمینڈ کی لوگوں کو. ایک تو ایکسپونینشل ہے عظیم اظہر صاحب کی، اور ایک ہنری کیسنجر اور ایرک شمٹ جو گوگل کے ہیں انہوں نے لکھی ہے، اور ایک پیٹر ڈائمنڈس نے لکھی ہے جو 2022 کے اندر میں نے ریکمینڈ کی کہ پڑھیں. کیونکہ سب سے اہم کام ہے فیصلہ سازوں کا ڈائریکشن بدلنا. یہ بچے خود اپنا ڈائریکشن نہیں بدلیں گے. فیصلہ ساز آپ لوگ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ ڈائریکشن ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنا برڈن بن جاتا ہے کہ لوگ جب واقف نہیں ہیں کہ دنیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. جو ڈیسیشنز ہیں اس سیکٹر کے اندر، اگر 2 سال بعد کوئی ڈیسیشن ہوا، یو لاسٹ 2 years آف دا کنٹری. ہاؤ کرمنل. 2 سال جو فیصلہ مہینے میں کرنے کا تھا وہ 2 سال میں اگر کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا ہمارے یہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر فیصلہ سازی کے اندر آپ نے یہ مینشن کیا کہ اسکالرشپس اور بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے، اور یہ آپ نے کہا کہ ڈگری ملنی چاہیے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہمیں باہر کی دنیا کے حوالے سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. نمبر 1 میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری سخت ضرورت ہے ریمیٹنسز. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان ریمیٹنسز کے چکر میں ہم نے اچھی اپنی قوم کی تربیت کر کر آپ جیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کر باہر بھیج دیا. یہ قوم جو افورڈ نہیں کر سکتی آپ جیسوں کو ایجوکیٹ کرنا، ٹھیک ہے نا، مطلب اٹس این افورڈیبلٹی ایشو. جبھی آپ اسکالرشپس کی بات کر رہے ہیں اور ان کو ٹرین کر کر دوسری قوموں کی خدمت کے لیے اگر بھیج دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں میرے ملک کا ڈائریکشن اب بدلنا چاہیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے ٹرین. ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اندر لانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، ہم سکلز دینے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو ایجوکیٹ کر کر اتنا اچھا کریم جو ہے وہ ہم باہر بھیج دیں. تو یہ ریمیٹنسز یہ وقتی بھوک ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اگر انسٹیٹیوشنز ترقی کریں گے تو آپ لوگوں کی کھپت اس میں بھی بڑے اچھے انداز سے ہو جائے گی. دوسری بات آپ نے یہ کہا، میں آپ سے ٹریننگ کے حوالے سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو اگر آپ اپنے یہاں کسی انداز سے فٹ کر سکیں، کیونکہ پاکستان کو نمبرز کی ضرورت ہے. اینڈ اف یو کمپیئر یور سیلف ود یور نیبرنگ کنٹری تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ نمبرز جو ہیں وہ 1 اور 6 کا فرق نہیں ہے، 1 اور 15-20 کا فرق ہے. اور آپ امید لگاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے. کچھ دعاؤں سے ہوگا، دواؤں سے بھی تو ہوگا نا.
یا دعاؤں پر ہی انحصار کرنا ہے سر؟ تو کسی سے اللہ میاں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم علم حاصل نہ کرو اور اللہ تمہیں بڑی قوم بنا دے گا. اف اینی بڈی از انڈر دیٹ مسکنسیپشن، نبیوں کے زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ 1 اور 7 کی سبقت رہے گی مسلمانوں کو کفار پر یا نان مسلمز پر، اور اس کے بعد فقہا یہ کہتے ہیں کہ 1 اور 2 کی سبقت کے اندر تو اللہ کی مدد، اس کا اللہ کا بھی تو قانون ہے نا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ یو شوڈ بی ایفیشینٹ فار رننگ دا میٹرز آف دا ورلڈ. ساری انسانیت اس کی پیداوار ہے، اس نے پیدا کی ہے ساری انسانیت. وہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، سب کا خدا ہے، اور دنیا اس نے بنائی ہے. یہ ضرور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے، مگر یہ کہ آپ کو دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑے گی، بھروسے کے ساتھ آپ کو علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، اور یہ فرض ہے آپ کے اوپر. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں نمبرز کی ضرورت ہے، تو میں جتنے انسٹیٹیوشن سے ملتا ہوں بڑی سخت ضرورت ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، آپ نے خود ہی بتایا. اور نمبرز کیسے بڑھیں گے؟ نمبرز اگر پرانے انداز سے میں اور آپ سوچتے رہیں گے تو نمبرز نہیں بڑھیں گے. ہم کوالٹی کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یقیناً آپ دیجئے، اور یہ سوچ میں آتا ہے کہ اگر نمبرز بڑھائیں گے تو کوالٹی گر جائے گی. دیٹس این اولڈ کانسیپٹ. گیٹ آؤٹ آف اٹ. گیٹ آؤٹ آف اٹ. دا نمبرز کین مینٹین کوالٹی آلسو دنیا کے اندر. تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہائیبریڈ ایجوکیشن کو اڈاپٹ کریں، اور کیا ہوگا آپ نے، مزید اڈاپٹ کریں، مزید کریں. پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام ایک بڑا اچھا پروگرام شروع ہوا، اور آپ کو تعجب ہوگا اس کے اندر پی ایچ ڈیز بھی آئے. 6 مہینے کا پروگرام، فری پروگرام، پی ایچ ڈیز بھی آئے اور مڈل پاس بچے بھی آئے. 30% پی ایچ ڈیز نے پاس کیا، 30% مڈل پاس لوگوں نے پاس کیا. کیونکہ اٹ شوز ڈیجیٹل سکلز. اس کے اندر آپ کوشش کریں، میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، راستہ دلوانے کے لیے تیار ہوں کہ اس کے اندر اکاؤنٹنگ کا بھی پروگرام ہے، ڈیجیٹل سکلز، گھر بیٹھے بیٹھے. بھائی جان وہ جو زمانہ تھا نا فیکٹری ایجوکیشن کا، کہ وہ میس پروڈکشن کے جی وہ کنویئر بیلٹ پہ ادھر سے ڈالا را مٹیریل ادھر سے نکل گیا. اب وہ زمانہ سکولز کا جو تھا اور یونیورسٹیز کا تھا کہ ادھر سے ڈالو بچے کو، 10 سال بعد میٹریکولیٹ لے لینا، اور اگر 6-7 سال بعد اور تم پی ایچ ڈی اور بی ایس سی لے لینا. وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب علم جو ہے وہ کلاؤڈز میں ہے، علم میری دسترس میں ہے. علم کے لیے مجھے انسٹیٹیوشن سے وابستگی ضروری نہیں ہے. علم کے لیے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے آئی ٹی ملینئرز اور بلینئرز ہیں وہ کسی انسٹیٹیوشنل اسکل سیٹ سے نہیں نکلے ہیں. یہ اسکل سیٹ جو ہے مارکیٹ میں اور بازار میں ملتے ہیں. تو لہٰذا آپ ایک تو ہائیبریڈ لرننگ کے اعتبار سے اپنے نمبرز بڑھائیے. اور آپ نے جو یہ ایک بات کی نا کہ جی گریجویٹ ڈگری دی جائے، تو گریجویٹ ڈگری کے حوالے سے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سال کی ڈگریز نہیں چاہیے ہم کو. ہمیں جو بچہ انٹرمیڈیٹ پاس کر کے اس کے بعد 2 سال کی ایسوسیٹ ڈگری بھی کر لے، ہی از فٹ ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ ان سوسائٹی. تو دس از دا نیو ایٹیٹیوڈ آف ایجوکیشن کہ 2 سال کے اندر یہ 4 سال کی پاسبلٹی کہ جی آپ آرٹیکلس کریں وہ اپنی جگہ پر ضرور ہے، بٹ مارکیٹ کے اندر، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں تو ہوتا ہی ہے کہ شاید آپ مارکیٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام پڑھائی کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے گڈ سائن. باقی چیزوں کے اندر وہ اسکل سیٹ جو ہے صرف یونیورسٹیز میں تعلیم کے اندر ناٹ ورکنگ ایٹ دا سیم ٹائم. تو کم سے کم آپ کے یہاں یہ آسانی ہے. تو لہٰذا میں نے جو آپ سے گفتگو کی ہے اس کے اندر ایک قوم کی قوی امید ہے، ایک قوم کا ویژن ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، اور وہ کیفیات ہیں جس کی بنیاد پر ہم پہنچیں گے. تو لہٰذا کیپ اینڈنگ مائی اسپیچ ود دا ہوپ کہ یو آر دا فیوچر اینڈ یو ول ٹیک پاکستان ٹو ویئر پاکستان ہیز ٹو بی. سو بہت شکریہ خواتین و حضرات. پاکستان پائندہ باد.